بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. ماں باپ کو احساس نہیں ہوتا. ماں باپ جب اپنے ایشوز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, جب ایموشنل ہوتے ہیں, جب اپنے ایشوز میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بچہ فوراً پک کر لیتا ہے, لیکن ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم گھر میں ہسبینڈز کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, اور کہاں ایموشنل ہوتے ہیں, ٹریفک میں, دکاندار کے ساتھ. ذرا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے لیکن ہم اتنے ایموشنل ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بچہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہم نے تربیت اولاد کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پہلے اپنے آپ کو فکس کرنا ہے, اپنے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور اگر ہم وہ کر لیں گے تو آپ سمجھیں ہاف جاب ڈن. ہمارے دور میں کیا تھا بتائیں؟ نیٹ تھا جب ہم جوان تھے یا ہم چھوٹے تھے اور ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کر رہے تھے. اتنی فحاشی تھی نہیں تھی, اتنا کھلا ماحول تھا. فاسٹ فوڈ کا دور تھا کہ گھر بیٹھے بیٹھے آرڈر کر کے کھانا آ رہا ہے. جنک تھا, اور کیا کیا چیزیں ڈفرنٹ ہو گئی, ویلیوز ڈفرنٹ ہو گئی ہیں. ہم نے الجبرا پڑھی تھی پہلی دفعہ میرا خیال ہے میٹرک میں, اور اب کون سی کلاس سے بچے پڑھ رہے ہیں. تو آگے ایجوکیشن میں بھی کتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تربیت کے پرنسپلز تو نہیں بدلتے کسی دور میں بھی. مثلا سچ تو سچ ہی ہے نا, سچ تو سکھانا ہی ہے. حیا کا کانسیپٹ تو دینا ہی ہے. عزت تو بڑوں کی سکھانی ہی ہے. اللہ کی عبادت تو بتانی ہی ہے. حلال حرام تو وہی رہنا ہی ہے. لیکن اس کو سکھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اور اس طریقے کے فرق کو سمجھنے کے لیے ہم 3 پیرنٹنگ سٹائلز کو سمجھیں گے. آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس پیرنٹنگ سٹائل پہ ہوں. جو ہمارا اس دور کا ایک کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل کون سا ہونا چاہیے. ہمارے جو پہلے بزرگ تھے وہ تو اتنے اسٹرکٹ ہوتے تھے, اور دیکھو ہم کتنے تابع دار نکلے. آج کل کہا جاتا ہے کہ جی ڈانٹو نہ, کچھ کہو نہ, لیکن آپ حال دیکھ لیں کہ بچوں کا کیا ہے. فیکٹ ہے نا. پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہنا ہے تو کیا کہنا ہے, نہیں کہنا تو کیا نہیں کہنا. ہم اسی چیز کے درمیان میں نا گھومتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں. دیکھیں, آپ کو اپروپریٹ اپروچ اپنے اندر لے کے آنی ہے, اور اس میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ فرق کیا ہے. ایک سٹائل ہوتا ہے پیرنٹنگ کا, اس کو کہا جاتا ہے اتھارٹیرین سٹائل, کہ اس میں پیرنٹس جو بات کہتے ہیں وہی لا ہے اور وہی بات ٹھیک ہے, اور پیرنٹس ہیو ایبسلیوٹ کنٹرول. اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لمٹس ہیں لیکن فریڈم نہیں ہے. کچھ گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنی شدت سے جو بات کہہ دی جاتی ہے بچوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بس تم نے وہی ماننی ہے. میرا خیال ہے آج کے دور میں یہ ایلین ہی ہے. بہت کم گھر ہوں گے جن میں اتنی سختی اب ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کئی دفعہ گھر ایسے نظر آتے ہیں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو مار پڑے گی. ہمارے مرد بہت سے ابھی بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ والدہ بیچاری بالکل ہی اس کو سمجھ نہیں آ رہی بچوں کو کیسے دیکھے, اور اگر وہ بتاتی ہے اپنے شوہر کو کہ یہ بچہ یہ کام نہیں کر رہا تو باپ آتا ہے اور آ کے ایک لگا دیتا ہے. اور وہ بچوں کو جب مارتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سختی ہے, ہم اپنی آواز بھی نہیں بلند کر سکتے. افیکشن اینڈ پریز آر ریئرلی گیون. وہ بالکل بچوں کی تعریف کرنے کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بگڑ جائیں گے, تعریف نہیں کرنی, پیار محبت نہیں زیادہ دو ان کو. پیرنٹس ٹرائی ٹو کنٹرول چائلڈز بہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈز. ہر چیز بچے کی کنٹرول کی جاتی ہے. کب اٹھنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. دے ویلیو unquestioned obedience. Children are told what to do, how to do, and where to do, and when to do. آپ کے دماغ بند کر دیے جاتے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم نے مثلاً یا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ہی بننا ہے, انجینئر ہی بننا ہے, اتنا پڑھنا ہے, اس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے, کل تمہاری منگنی ہے, آج تم نے یہ کھانا ہے, آپ عید پہ تمہارے یہ کپڑے بنیں گے, اس شادی پہ جا رہے ہیں تو تم نے یہی جوڑا پہننا ہے. آؤٹ کم اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچے بہت تابع دار ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اوبیڈینس سیکھ لی ہے. انہوں نے شروع سے یہ سیکھا ہے کہ میں نے باپ کے آگے نہیں بولنا, میں نے ماں کے آگے نہیں بولنا. لیکن وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ اپنی کسی بات کو اپنے ماں باپ کے آگے بولتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس بات پہ مجھے مار پڑ جائے, کون سی بات میرے ماں باپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے. وہ خاموش رہتے ہیں اپنے معاملے میں. ان کی زندگی میں
ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں میرا اتنا دل چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسے کپڑے پہنوں یا فلاں جگہ جاتے ہوئے یہ نہ پہنوں یہ پہن لوں، لیکن مجھے اجازت نہیں تھی. یا میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں یہ کریئر لوں لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی دن یہ والا کھانا نہ کھاؤں، اپنے لیے کوئی سینڈوچ بنا دوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کبھی. اس کے ساتھ وہ وڈران ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں خاموش طبیعت ہوتے ہیں، انہیپی بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ میرا بچپن بہت ڈیفیکلٹ تھا، ہمیں بہت ڈانٹا جاتا تھا، ہمیں مار بھی پڑ جاتی تھی. وہ خوش نہیں ہوتے اپنے آپ سے. ان کو لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. چاہے انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہوں لیکن اندر سے ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے، اور وہ اوور آل بہت ہائی اچیورز نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ان کو عادت کیا ہے، جو ان کو بتا دیا گیا نا وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ناک کی سیدھ میں بس چپ کر کے انہوں نے چلنا ہے. کئی دفعہ ایسے لوگ ریبیلیس بھی ہوتے ہیں. اور اسی ریبیلین کا نتیجہ کیا ہے کہ جس جنریشن کے ساتھ اتنی سختی کی گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو قسمیں وعدے دیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے. یہ ایکچولی ہوا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے ابھی ہم اگلے کریکٹر میں دیکھیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی تھی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ